जिस टॉपिक पर आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से बात करेंगे वो है हकीकी तरक्की क्या है। इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं, हम उस पर भी थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। आगाज में हम खुदावंद के पाक कलाम में से निकालेंगे पौलुस रसूल का खत कलूसियों की कलीसिया के नाम और उसका दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर 9 और 10। इन दो आयत को हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। यहां पर यूं मरकूम है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है और तुम उसी में मामूर हो गए जो सारी हकूमत और इख्तियार का सर है। आमीन। एक बार एक शख्स ने एक नई कार ली और वो शख्स मेरा जानने वाला था। तो जब मैंने उस शख्स को नई कार लेने पर मुबारकबाद दी तो उसने जवाब में मुझे शुक्रिया कहने की बजाय उसने मुझे बड़ा अजीब जवाब दिया। उसने मुझे कहा कि यार दाऊद, अब तू भी तरक्की कर ले। मुझे सुनकर उसकी बात कुछ अजीब तो लगी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि इस शख्स के नजदीक तरक्की का नजरिया, तरक्की की समझ यही है। आज लोगों के नजदीक, लोगों के दिल के अंदर तरक्की के मुख्तलिफ नजरियात हैं। बाज लोग सोचते हैं कि बैंक बैलेंस का होना, बहुत सारे पैसों का होना, अच्छी जॉब का होना, नौकरों का होना, इख्तियार का होना, यह तरक्की है। और बाज लोग सोचते हैं कि शोहरत का होना तरक्की है। असल में हकीकी तरक्की यह है कि कोई शख्स इस जमीन पर वो बन जाए जो उसे खुदा बनाना चाहता है। अगर हम अपनी जिंदगी में सब कुछ पालें, इख्तियार भी पालें, मर्तबा भी पालें, पैसे भी पालें, हमारे पास अच्छी जॉब भी हो और हमारे पास सब कुछ हो जो जिंदगी गुजारने के लिए जिसकी हमें जरूरत होती है, लेकिन हम वो शख्स ना बन सकें जो हमें खुदा बनाना चाहता है, तो हमें क्या फायदा होगा। इसका मतलब है कि हम जिंदगी में तरक्की नहीं कर सके। हमने बाइबल मुकद्दस में से आज पढ़ा है कि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है। अलूहियत से मुराद है खुदाइयत, यानी खुदा होने के लिए जो कुछ दरकार है वो सब कुछ यीशु में है। यीशु मसीह इस जमीन पर मुजस्सम होकर आ गया। यीशु मसीह इस जमीन पर मुजस्सम खुदा था, खुदा है। और आगे इससे लिखा है कि तुम उसी में मामूर हो गए हो। यह बड़ी खास बात है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं कि तुम उसी में मामूर हो गए हो, यानी खुदा ने यीशु के वसीला से हमें यीशु से मामूर कर दिया है। यीशु के कफारे के वसीला से हमें मसीह से मामूर कर दिया है। सादा लफ्जों में ये कह लें कि इस बात का मतलब यह है कि ईमानदार को वो सब कुछ जो इस जिंदगी को गुजारने के लिए दरकार है, जिस भी खासियत की, जिस भी क्वालिटी की जरूरत एक ईमानदार को इस जमीन पर है, वो यीशु मसीह के वसीला से हर एक ईमानदार को, यानी उस बंदे को जो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे चुका है, जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान चुका है और अपने गुनाहों का इकरार करने के बाद खुदा की पाक कलीसिया का हिस्सा बन चुका है, ये सारी सफात यीशु के वसीला से उसके अंदर काम करती है। ये मतलब है कि तुम उसी में मामूर किए गए हो। लेकिन हमारा एक प्रॉब्लम है, हम ये सोचते हैं कि यार मैं तो एक कमजोर इंसान हूं, मेरे अंदर तो बहुत सारी कमजोरियां हैं। हमें दरअसल अपनी कमजोरियां उस वक्त नजर आने लगती हैं जब हम किसी दूसरे शख्स को आइडियलाइज कर लेते हैं, जब किसी दूसरे शख्स को देखना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हम जब चर्च जाते हैं तो हम देखते हैं कि यार ये शख्स तो बड़ा अच्छा गाता है, मैं तो गा भी नहीं सकता। ये साज बजाता है, मैं तो साज भी बजा नहीं सकता। मैं तो इतनी अच्छी उर्दू भी नहीं बोल सकता, मेरी तो इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैं तो लोगों के सामने बोल भी नहीं सकता। तो हम अपनी कमजोरियों और अपनी नाकामियों को देखना शुरू कर देते हैं। हम अपना कंपैरिजन, अपना मुआजना उन लोगों के साथ करना शुरू कर देते हैं जिनकी सलाहियतें हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जबकि असल बात यह है, खुदा ने हर एक शख्स को दूसरे से मुख्तलिफ सलाहियतें दी हैं। अगर एक शख्स गा नहीं सकता, अगर एक शख्स साज नहीं बजा सकता, तो खुदा ने उसको दूसरे टैलेंट दिए हुए हैं। वो कोई और काम कर सकता है, वो सिक्योरिटी में खिदमत कर सकता है, वो क्वायर में जा सकता है, वो चर्च में दूसरे कामों को सर अंजाम दे सकता है, वो पादी साहब के साथ विजिट पर जा सकता है, या वो सारे काम, कलीसिया में बहुत सारे काम होते हैं, वो काम कर सकता है।
لیکن جب کوئی بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ بھئی میرے میں تو کوئی صلاحیت نہیں ہے، یہ اصل میں ایک ابلیس کا ایسا فریب ہے جو وہ ایماندار کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے کہ بھئی تیرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، تو خدا کی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو ہر اس شخص کے کانوں کے اندر ابلیس آ کر بولتا ہے جس کے اندر خدا کی خدمت اور خدا کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ مسیح سے معمور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں، ہم پاک روح سے معمور ہو جاتے ہیں، تو یہ تجربہ جو ہے روز بروز جاری رہتا ہے۔ یہ ایک دن کا تجربہ نہیں ہے، یہ ہر روز جاری رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جب ہر روز خدا کے حضور میں بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کلام پر غور کرتے ہیں، تو خدا ہر روز ہماری ذات کو نکھارتا ہے اور ہم مسیح میں اپنی پہچان کو دریافت کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہم نے دوسروں سے انسپائر اتنا نہیں ہونا کہ ہم ان کی انسپریشن کو اپنے اوپر اتنا طاری کر لیں کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو خدا کے لیے استعمال نہ کر سکیں، بلکہ ہم نے مسیح میں رہتے ہوئے ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے جو خدا نے ہمیں دی ہوئی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ہماری صلاحیتیں دوسروں سے بالکل مختلف ہیں۔ میں اگر آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں تو میں ساز نہیں بجا سکتا، میں اچھا گا نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ میں چرچ کے اندر جو کمپیوٹر کے کام ہیں میں وہ کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ دوسرے کام جو میں کر سکتا ہوں میں وہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صلاحیتیں میرے پاس ہیں وہ دوسروں سے بالکل مختلف ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے مسیح میں رہتے ہوئے اپنی تلاش کرنی ہے۔ وہ صلاحیتیں جو مسیح نے ہمیں دی ہوئی ہیں ہم نے ان کو دریافت کرنا ہے اور انہیں مسیح کے جلال کے لیے، کلیسیا کے فائدے کے لیے، اپنے عزیز بہنوں اور بھائیوں کے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے تاکہ مسیح کا نام جلال پائے۔ اور ہم نے ہر روز روح سے معموری کا تجربہ کرنا ہے کہ خدا ہمیں ہر روز برکت دے، ہم ہر روز خدا کے حضور میں بیٹھیں اور اس کے پاک روح سے معمور ہونے کا تجربہ اس کے حضور بیٹھ کر کریں۔ اور جو بات میں نے پہلے کی آئیڈیلائزیشن کی، یعنی آئیڈیل بنا لینا، کئی بار ہم اپنی صلاحیتوں کو اس لیے استعمال نہیں کرتے کیونکہ ہم کسی دوسرے شخص کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ مطلب آج عام زبان میں اگر کہہ لیں تو بہت سارے لوگ فلمی ستاروں کو اپنا آئیڈیلائز کر لیتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، ان کی طرح بال بناتے ہیں، ان کی طرح بولنے کی کوشش کرتے ہیں، کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی فرسٹریشن سے، نا امیدی اور مایوسی سے بھری پڑی ہے۔ گزرے دنوں کے اندر ایسا میں نے خبروں میں سنا کہ ایک انڈین ایکٹر تھا جس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی سے بڑا مایوس ہو چکا تھا، وہ اپنی زندگی سے بڑا نا امید ہو چکا تھا۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ لوگ ہمیں جو ستاروں کی طرح چمکتے دکھائی دیتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر اتنی تاریکی ہوتی ہے کہ انہیں رات کو نیند نہیں آتی اور یہ ایک وقت کی نیند کے لیے بھی نشے کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم نے اس شخص کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے جو واقعی میں ایک آئیڈیل ہے۔ اگر میں ایک بات اور آپ سے کہوں وہ یہ ہے کہ کئی لوگ، نوجوانوں میں خاص طور پر یہ ہے کہ نوجوان لوگ اپنے لیے ایک آئیڈیل چنتے ہیں کہ میں ایسے لڑکے سے شادی کروں گا یا میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گی۔ اصل میں اس قسم کی آئیڈیلائزیشن کا کانسیپٹ بائبل میں نہیں پایا جاتا۔ دنیا میں آئیڈیل کوئی نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ایسا ہوگا ویسا حقیقت میں نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے حقیقت اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ میں بہت سارے لوگوں سے بات کرتا ہوں فون پر، بہت سارے لوگوں سے ایسے ملاقات بھی ہوتی ہے، اور میں ایسے بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں جن کو شادی سے پہلے یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا، لیکن جیسے ہی شادی سے پہلے نہیں بلکہ منگنی سے پہلے انہیں بہت اچھا لگتا تھا، لیکن جب چند دن گزرے ان کی منگنی ہو گئی تو سب کچھ ختم ہو گیا، منگنی بھی ختم ہو گئی، اور وہ لوگ ایک دوسرے کو جو سوچتے تھے کہ شاید یہی میرا آئیڈیل ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اس زمین پر اگر ایک ایماندار کو اپنا آئیڈیل چننا ہے تو وہ صرف مسیح کو چن سکتا ہے، کیونکہ ایک کامل اور مکمل ذات یسوع کی ہے۔ اگر ہم اس کو آئیڈیلائز کریں گے، اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا آئیڈیل مانیں گے تو ہماری زندگی درست راہ پر چلے گی۔ اور جیسے میں نے پہلے بات کی کہ مسیح میں معموری کا تجربہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کا اختیار، مسیح کی محبت، مسیح کی قدرت اور مسیح کا جلال اس شخص کی زندگی میں اور اس شخص کے وسیلے سے کام کرے گا جو اپنی زندگی یسوع کو دے چکا ہے اور ہر روز اپنے آپ کو اس کے حضور میں پیش کرتا ہے کہ خداوند میری زندگی کے اندر اپنی برکت کو، اپنی قدرت کو جاری کر۔ میں ایک آیت اور بائبل مقدس میں سے پڑھنا چاہوں گا، فلپیوں کے خط کے اندر سے، فلپیوں کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی آیت نمبر 12، 13 اور 14۔ یہاں پر لکھا ہے
یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا ہوں یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح نے مجھے پکڑا تھا۔ اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح میں اوپر بلایا تھا۔ پولس رسول کہتا ہے کہ اے بھائیو، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ پا لیا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو پانے کے لیے نشان کی طرف دوڑا ہوا جا رہا ہوں جن کو پانے کے لیے خدا نے مجھے مسیح میں بلایا ہے، خدا نے مجھے مسیح میں چنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ خدا نے ہمیں اس زمین پر اسی لیے پیدا کیا تاکہ ہم وہ بن جائیں جو ہمیں خدا بنانا چاہتا ہے۔ سو پولس بھی یہاں پر یہی بات کر رہا ہے کہ میں نشان کی طرف دوڑا ہوا چلا جاتا ہوں۔ میں یہ فخر نہیں کرتا کہ میں سب کچھ پا چکا ہوں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو پانے کے لیے دوڑ رہا ہوں۔ اور جو بات پولس یہاں پہ دوسری بات کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو چھوڑ کر، دراصل ہمارا ماضی ایک ایسا ناسور ہے، ہمارے ماضی میں ہوئے واقعات اور ہماری ماضی میں ہوئی باتوں کو ابلیس یوز کرتا ہے اور یہ ہمارے مستقبل میں رکاوٹ کا باعث بن جاتی ہے۔ اور پولس یہی بات یہاں پر کر رہا ہے کہ میں ماضی میں ہوئی باتوں کو، ماضی میں پولس کے کیا بات ہوئی تھی، ماضی میں پولس کو جو باتیں ستاتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کلیسیا کو ستانے والا تھا۔ بارہا وہ خطوط کے اندر ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے، اور وہ راست باز ستیفنس کے قتل پر راضی تھا۔ یہ باتیں اسے ستاتی تھیں کہ میں کلیسیا پر ظلم کرنے والا تھا، میں کلیسیا کو ستانے والا تھا، میں نے ایک راست باز شخص کو سنسار کروا دیا اور میں اس وقت اس کی موت پر راضی تھا۔ یہ باتیں پولس کو ستاتی تھیں، لیکن یہاں پر پولس ہمیں ایک بڑا خاص سبق بتا رہا ہے کہ جو باتیں پیچھے رہ گئی میں انہیں چھوڑ کر آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور میں وہ بننے کے لیے ایفرٹ کر رہا ہوں، میں وہ بننے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بننے کے لیے اپنے آپ کو مسیح کے ہاتھ میں دے رہا ہوں جو خدا چاہتا ہے کہ میں بن جاؤں۔ جی میرے عزیزو، آج میں آپ سب کو مسیح میں اس بات کے لیے ابھارنا چاہوں گا کہ حقیقی ترقی یہ ہے کہ آپ وہ بنیں جو خدا آپ کو بنانا چاہتا ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں سب کچھ پالیں اور اپنی زندگی کے پیدا کیے جانے کے مقصد کو نہ پائیں تو ہمارے پیدا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا نے اس کائنات کے اندر ہر ایک چیز کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ روشنی کا ایک مقصد ہے، سورج چاند ستاروں کا ایک مقصد ہے، ہوا کا ایک مقصد ہے، دریاؤں کا ایک مقصد ہے۔ ہر ایک چیز ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے۔ ایک رائٹر ہے پولو کوہیلو، وہ ایک بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، یہاں تک کہ رکی ہوئی گھڑی بھی دن میں 2 دفعہ صحیح وقت بتاتی ہے۔ کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ تو اب ایک گھڑی کو انسان نے بنایا ہے، جب وہ دن میں 2 بار صحیح وقت بتاتی ہے تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ انسان جسے خدا نے بنایا ہے اس کو خدا نے بے مقصد اور بے وجہ ہی بنا دیا ہے؟ اصل میں ابلیس ہمیں وہ بننے سے روکتا ہے جو ہمیں خدا بنانا چاہتا ہے، لیکن یقین رکھیں اس بات کو مان لیں کہ خدا نے آپ سب کی زندگی کے اندر ایک بڑا خاص مقصد رکھا ہوا ہے، اور مسیح میں آ کر ہر ایک ایماندار کی اولین خواہش اور اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہ بن جائیں جو ہمیں مسیح بنانا چاہتا ہے، اور وہ بننے کے لیے جس قوت کی ضرورت ہے وہ مسیح کی معموری میں رہ کر ہمیں ملتی ہے۔ مسیح سے دور رہ کر ہم کبھی بھی وہ نہیں بن سکتے جو خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کہا تھا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ خدا سے دور رہ کر اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو چلا کر سب کچھ کر لے گا تو وہ غلط سوچتا ہے۔ پولس کے وسیلہ سے ہم نے جس آیت کو آغاز میں پڑھا کہ الوہیت کی ساری معموری، خدا کی ساری صفات، خدا کی ساری قدرت، خدا کا سارا جلال مسیح میں موجود ہے، اور خدا ہمیں مسیح کے جلال سے اور مسیح کے روح سے معمور کرتا ہے، اور اس روح کے وسیلہ سے جس سے خدا ہمیں معمور کرتا ہے اس کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگی کے اندر وہ اچنبے اور غیر معمولی کام کر سکتے ہیں جس کو کرنے کی قوت ہماری اپنی صلاحیتوں میں، ہمارے اپنے جذبے میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہم قضات کی کتاب کو پڑھیں تو خدا قاضیوں کو بنی اسرائیل میں اٹھاتا تھا۔ افتاح کے بارے میں لکھا ہے، جداؤن کے بارے میں لکھا ہے، اور شمشون کے بارے میں کہ خداون کی روح ان پر زور سے نازل ہوئی، اور خدا کا روح جب ان پر نازل ہوا تو خدا کے روح نے انہیں وہ کام کرنے کی تحریک دی جو وہ اپنی کوشش سے، اپنی حکمت عملی سے نہیں کر سکتے تھے۔
मेरे अजीजों, जब आप खुदा के रूह से मामूर होंगे, मसीह के रूह से मामूर होंगे, तो आप वो कुछ कर पाएंगे जो आप इंसानी अकल से नहीं कर सकते। वो सलाहियतें जो आप समझते हैं कि आपके अंदर नहीं हैं, और मसीह से मामूरी के बाद, खुदा के पाक रूह से मामूरी के बाद आपके अंदर वो सलाहियतें उमड़ कर सामने आएंगी जो कलीसिया के लिए, जो ईमानदारों के लिए, जो आपके घराने के लिए तरक्की और खुशहाली का बायस है। और जो बात पौलुस कर रहा है, पौलुस की अपनी जिंदगी के अंदर भी हमें इसका इतलाक नजर आता है, हमें इसकी तासीर नजर आती है कि पौलुस की जिंदगी में खुदा की कुदरत किस तरह से बहती थी। अगर पौलुस को मसीह की मामूरी का तजर्बा है, पौलुस इस बात को जानता है कि मैं खुदा के रूह से मामूर हूं, तो पौलुस की जिंदगी बहुत गैर मामूली थी। पौलुस के बदन से लोग रुमाल और कपड़ों को छुआ कर ले जाते थे, वो बीमारों पर, बदरू गिरफ्ता पर डालते थे और वो ठीक हो जाते थे। अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चलते हैं उसकी खिदमत के अंदर, हजारों की तादाद में लोग तौबा करते हैं। और उस शख्स के अंदर मसीह के लिए जिंदगी गुजारने का एक ऐसा पैशन है, एक ऐसा जज्बा मौजूद है। हम एक गीत गाते हैं, जज्बा करता रसूलों का। ये जज्बा हकीकत में उन्हें रूहुल कुद्स के वसीला से दिया गया। जी अजीजों, अगर हमारे अंदर खुदा के साथ चलने का जज्बा मौजूद नहीं है, तो हमें आज एक बार फिर से अपनी जिंदगियों को मसीह के साथ जोड़ने की जरूरत है। हमें एक बार फिर से अपनी जिंदगियों को खुदा में लाने की जरूरत है। अगर हम तौबा कर चुके हैं, हम चर्च भी जाते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं, लेकिन हमारे पास ये तजर्बा नहीं है, तो आज ये वक्त है मेरे अजीजों कि हम मसीह में मामूरी का तजर्बा करें। हम उस रूह से भर जाएं जिससे मामूरी का तजर्बा पौलुस ने किया और उन ईमानदारों ने किया था जिन्होंने पौलुस के वसीला से तौबा की थी। सो आज मैं आपको इस बात के लिए उभारूंगा कि इस जमीन पर हकीकी तरक्की ये है कि आप इस जमीन पर वो शख्स बन जाएं जो खुदा ने बनने के लिए आपको इस जमीन पर भेजा है। और वो शख्स बनने के लिए आपको मसीह के इख्तियार, मसीह के जोर और मसीह से मामूरी के तजर्बे की जरूरत है, जो मसीह के कफारे, मसीह के खून बहाने और मसीह के जी उठने पर ईमान लाने के वसीला से आपको मिलेगा। अगर हमारे दरमियान कोई ऐसा है जो अपनी जिंदगी के अंदर नाकामी का तजर्बा कर रहा है, पस्ती का तजर्बा कर रहा है, या जो अपनी कोशिश से तरक्की करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं खुदावंद का खादिम होते हुए आपसे ये इल्तमास करता हूँ, आपको इस बात के लिए उभारना चाहूँगा कि आप अपनी जिंदगियाँ यीशु के साथ जोड़ें और अपनी जिंदगी के अंदर हकीकी तरक्की का तजर्बा करें। वो तरक्की जो दुनिया नहीं दे सकती, वो तरक्की जो खुदा ने आपके लिए रखी है। खुदा का इस जमीन पर पैदा होने वाले हर एक शख्स के लिए खास मंसूबा है। जब आप उस मंसूबे को अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देख लेंगे, तो ये वो तरक्की है जो खुदा आपको देना चाहता है। खुदावंद आप सबको इस पैगाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे।